الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پاک اور بلند ذات اللہ کی کہ جو اتنی بلند ہے کہ اس تمام بلندیوں کے تصورات ختم ہو جائیں، اتنی پاک ذات ہے کہ تمام پاکیوں کے تصورات ختم ہو جائیں. اس پاک اور بلند اور وحدہ لا شریک کے فضل سے اور کرم سے اس وقت آپ اور میں اس کے محبوب حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ اور آپ کے خاندان کے باقی افراد کے ختم پاک میں شرکت کر رہے ہیں. اور اس نشست کے اندر مختلف حضرات بہت خوبصورت گفتگو فرما چکے ہیں. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ صلاۃ العصر، صلاۃ الظہر کا وقت 30 منٹ کی دوری پر ہے، اور میں اس کے اندر ہی اپنے گزارشات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس 30 منٹ میں اپنی توجہ مجھے دیجیے گا اور میرے ساتھ چلنے کی کوشش کریے. شاید میں کسی کو کچھ سمجھا سکوں اور اپنی بخشش کا ذریعہ بنا سکوں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید 8ویں سپارے سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 کے کچھ الفاظ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. میرا ارادہ تو یہاں معراج النبی پر گفتگو کچھ کرنے کا تھا، لیکن اس پر اتنی خوبصورت گفتگو ہو گئی کہ اب مناسب نہیں سمجھتا کہ بندہ ان باتوں کو دہرائے. اس لیے بیٹھے بیٹھے 10-15 منٹ میرے پر بڑے مشکل گزرے اپنے موضوع کو تبدیل کرنے میں. تو قرآن حکیم کے جو لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے اس میں آپ کے اور میرے رب نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. قرآن مجید میں کئی جگہ پر لفظ انا آیا ہے اور کئی جگہ پر لفظ الہ آیا ہے. جہاں رب نے زیادہ زور دینا ہو وہاں لفظ انا استعمال کیا. جیسے کہ ہم کوئی بات کہتے ہیں، مارکا غور سے میری بات سنو، تو یہ رب اس طرح انا کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ غور سے سنو. ویسے تو قرآن کے کسی لفظ میں ہی شک و شبے کی گنجائش نہیں،
اور جو شک و شبے کی گنجائش قرآن کے کسی لفظ میں کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن جہاں انا کا لفظ آ جائے وہاں آپ کے رب نے فرمایا انا، بے شک، کبھی شک کا تصور بھی نہ لانا. کیا تصور؟ ان رحمت اللہ ہے قریب من المحسنین، کہ میری رب کی رحمت قریب ہے کن لوگوں کے؟ جو محسنین لوگ ہیں. میں آپ کے سامنے یہاں گفتگو کروں گا رحمت پر اور محسن پر، انتہائی مختصر وقت میں اور انتہائی سادہ الفاظ میں، کہ رب نے جو فرمایا کہ بے شک میری رحمت قریب ہے کن کے؟ محسنین کی. رحمت اور محسن پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. کتب حدیث کے اندر ہمیں مختلف حدیثیں ملتی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 جز بنائے، یعنی اپنی رحمت کو 100 حصوں میں بانٹا، 100 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصے کو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک ظاہر کر دیا، اور 99 حصے اپنی رحمت کے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھ لیے. یہ کتب حدیث کے اندر مختلف الفاظ مختلف راویوں کے ساتھ حدیث ہیں جن کا مفہوم میں یہ پیش کر رہا ہوں. کیا رب نے کیا؟ اپنی رحمت کو 100 حصے کیے. ایک رحمت سے کیا کیا؟ یہ دنیا میں جو آپ کو رنگینیاں ہیں وہی ایک رحمت ہے، بدلتے موسم وہی ایک رحمت کے ذریعے، سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، آسمان سے پانی کا برسنا، پھولوں کی خوشبو، پھلوں کے رس، اناج کا ذائقہ، پرندوں کی چہل اور پہل، تیری اور میری زندگی، یہ سب وہی ایک رحمت کی مرہون منت ہے. کس کی رحمت؟ اس ایک کی، اللہ خالق وحدہ لا شریک کی. جتنی ہماری باہمی محبتیں ہیں اور رشتے ہیں، ماں کی محبت اپنی اولاد سے، باپ کی محبت اپنی اولاد سے، بھائی کی محبت بھائی سے، بہن کی محبت، دوستوں عزیزوں اقارب کی محبتیں، دوستوں اور یاریوں کی محبتیں، جانوروں کی اپنی اولاد سے محبتیں، یہ تمام کی تمام اسی ایک رحمت ہے، اسی ایک رحمت کا حصہ ہے. آپ کی اور میری زندگی یہ چلتی ہوئی سانسیں، اور صبح سے اٹھ کر رات تک اور رات سے صبح تک اس کی نعمتوں کا استعمال کرنا، اس کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا، اس کی دی ہوئی زبان سے بولنا، اس کے دیے ہوئے کان سے سننا، اس کے دیے ہوئے ہاتھ سے پکڑنا، اس کے دیے ہوئے پاؤں سے چلنا، اس کی دی ہوئی دماغ سے سوچنا، اس کے دیے ہوئے دل و دماغ سے فیصلے کرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، تمام رشتہ داریوں سے محبت اور باہمی اخوت اختیار کرنا، یہ سب کچھ اسی ایک ہی رحمت کا حصہ ہے. کس ایک رحمت کا حصہ؟ جس کو اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں بانٹا، صرف ایک حصے رحمت کو ظاہر کیا. جب سے کائنات کا پہلا شخصیت بنی، اللہ نے اپنے نور سے محمد مصطفیٰ کا نور بنایا، تو اس رحمت کا اظہار شروع ہو گیا.
پھر عرش بنا، کرسی بنی، لوح بنا، قلم بنا، جنت بنی، دوزخ بنی، فرشتے بنے، رسول بنے، نبی بنے، ولی بنے، انسان بنے، چرند بنے، پرند بنے، حیوانات بنے، نباتات بنے، تمام کی تمام اسی رحمت کے ذریعے بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں۔ اور پھر اس کے بعد اگر یہ دنیا قائم ہے، آج سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو یہ وہی رحمت ہے۔ چاند نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، اسی رحمت کے ذریعے۔ یہ ہوائیں چلتی ہیں اسی رحمت کے ذریعے۔ اس دنیا اور کائنات میں زندگی کا وجود ہے، اور تیرا اور میرا سانس چلتا ہے تو وہی رحمت ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ رب کی رحمت ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر رک جائے تو ہر چیز ٹکرا جائے گی، ہر مدار ختم ہو جائے گا، سورج چاند سے ٹکرائے گا، چاند سورج سے ٹکرائے گا، یہاں زندگی کا تصور ختم ہو جائے گا۔ زندگی ہے تو وہی رحمت کے ذریعے ہے، اور پھر اسی ایک رحمت کے صدقے یہ زندگی، یہ رانائیاں، یہ کائنات، یہ دنیا قیامت تک چلتی اور جاری اور ساری رہے گی۔ ہم سے پہلے کچھ اور تھے، آج ہم ہیں، کل ہمارے بعد کوئی اور ہوں گے، پھر کوئی اور ہوں گے، پھر کوئی اور ہوں گے، تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ سب کچھ اسی ہی رحمت کے ذریعے ہے، جس کے 100 حصے اللہ نے کیے، ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا، اور اس ایک رحمت کے ذریعے اس دنیا اور کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور 99 حصوں کو کیا کیا؟ سنبھال کے رکھ لیا اپنے پاس قیامت کے دن کے لیے۔ اب آئیے اگلی بات پر۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ ایک حصے سے یہ کائنات اور دنیا چل رہی ہے، اور 99 حصے اس خالق، اس مالک نے اپنے لیے قیامت کے دن سنبھال کے رکھ لیے۔ اب آئیے یہ رب سے پوچھتے ہیں کہ وہ 99 حصوں کا کرو گے کیا؟ ایک حصے سے تو جو ساری چہل پہل، یہ ساری رنگینیاں، یہ دنیا کی زندگیاں، یہ تو اور میں، ہمارے باپ دادا، ہماری اولادیں، یہ رزق، یہ پانی، جو کچھ بھی ہے اسی ایک رحمت کے صدقے ہے۔ جو 99 حصے تو نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیے، ان کو قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اگر یہ ایک رحمت اتنی وسیع ہے، تھوڑا سا غور کرو، اگر یہ ایک رحمت اتنی وسیع ہے جس کے ذریعے ساری کائنات کا وجود ہے اور سب کچھ چل رہا ہے، اور جس کو جو کچھ بھی مل رہا ہے اسی رحمت کے صدقے مل رہا ہے، تو وہ 99 حصے کی جو رحمتیں پڑی ہوئی ہیں وہ کیا ہوگی؟ جو رب نے قیامت کے دن کے لیے وہ 99 حصے سنبھال کے رحمت کے رکھ لی، اب اللہ وہ رحمت تو کرے گا کیا؟ اللہ تو ہم سے بولا ہے اپنی حبیب کی زبان سے۔ اللہ جہاں بھی بولا ہے، بولا اپنے حبیبوں کی زبان سے۔ خود تو وہ جسم سے پاک ہے، نور ہے، زبان سے پاک ہے، آنکھ سے پاک ہے، ہر چیز میں ہے بھی اور نظر بھی نہیں ہے۔ بولا بھی تو بندوں سے، بولا بھی تو بندوں میں سے، بندوں سے جب بولا تو بولا بھی بندے میں سے۔ تو ان 99 رحمتوں کو کہاں تو نے رکھا؟ بولا بھی ایک بندے کے منہ سے، جس بندے کا نام مصطفیٰ کریم ہے۔ اب کتب حدیث کے اندر اور کئی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں مختلف الفاظ اور مختلف راویوں کے ساتھ، جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ 99 حصے رحمت کے اللہ دے گا کس کو، اور اس سے کرے گا کیا قیامت کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ جو 99 حصے اللہ نے سنبھال کے رکھے ہیں نا اپنی رحمت کے قیامت کے دن کے لیے، حدیث میں لفظ ہے رسول اللہ نے فرمایا وہ 99 حصے اللہ قیامت کے اپنے اولیاء کو دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں جاری رہے گا، آستانہ علیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری زندہ باد۔ وہ 99 حصے رحمت کے جو قیامت کے دن وہ اپنے اولیاء کو دے گا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اولیاء میں کون کون شامل ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے اس کی وضاحت کروں کہ اولیاء میں کون کون شامل ہے۔ ولی کا معنی ہے دوست، اور ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کا دوست۔ تو یہ اللہ کے دوستوں کی جماعت کون سی ہے جس کو 99 حصے ملیں گے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ولی کا لفظ سن کر کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جو 99 حصے ولیوں کے لیے سنبھال رکھے ہیں تو کیا نعوذ باللہ میں ولایت کو نبوت سے کہیں اوپر کھڑا کر رہا ہوں؟ اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، دو باتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ نمبر 1، ہو سکتا ہے ایک بندہ عالم ہو ولی نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کوئی ولی ہو اور عالم نہ ہو۔ ایک یہ بات پلے بٹھا لی۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ عالم ضرور ہو، تفسیریں پڑھی ہوں اس نے، دورہ حدیث اس نے کیے ہوں، منطق پڑھی ہو، فلسفہ پڑھا ہو، سب کچھ پڑھا ہو، پھر بھی ممکن ہے شاید ولی نہ ہو۔ لیکن جو ولایت کے منصب پر جس کو رب نے فائز کر دیا ہے، یہ ممکن ہی نہیں وہ عالم نہ ہو۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات، ہو سکتا ہے ایک ولی ہو لیکن نبی نہ ہو۔ دوسری بات سمجھنے والی ہے، ہو سکتا ہے ایک ولی ہو، جیسے آج کل نبوت کا دروازہ بند ہے اب قیامت تک، اب ولی ضرور آئیں گے قیامت تک لیکن نبی نہیں آئے گا، کیونکہ خاتم النبیین کی مہر لگے۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ولی ضرور ہو لیکن نبی نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کوئی نبی ہو اور ولی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں۔ میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کیونکہ غلط فہمی نہ ہو کسی۔ ہو سکتا ہے ایک عالم کو ہو لیکن شاید ولی نہ ہو، لیکن اگر کوئی ولی ہے تو وہ عالم ضرور ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی ولی ضرور ہو لیکن نبی نہ ہو، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کے سر پہ نبوت کا تاج ہو، وہ رسول ہو، نبی ہو اور ولی نہ ہو۔ قرآن نے جو ترتیب بتائی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی بھی اس کے دوست، صدیق بھی اس کے دوست، شہید بھی اس کے دوست، اور صالح بندے بھی اس کے دوست۔ اور یہ ان لوگوں کی جماعت کو اللہ رب العزت وہ 99 رحمتیں عطا کر دے گا۔ اب یہاں سوال تو دیکھو صحیح، ایک اور بڑی مزے کی یہاں بات آتی ہے، جب اپنی رحمت اپنے ہاتھ سے بانٹنے کی باری آئی تو ایک بانٹی۔ کیا فکر ہے، اس نقطے پہ غور کریں۔ جب رب کی ساری کائنات اسی کی رحمت کے ذریعے چل رہی ہے، اس کی رحمت ایک سیکنڈ کے لیے اگر منقطع ہو جائے تو یہ کائنات اور یہ دنیا کا وجود تہس نہس ہو جائے گا۔ زمین اپنے مدار میں تیر رہی ہے، سورج اپنے مدار میں، کون ہے جس کو کنٹرول کر کے پھر وہ کنٹرول اگر ایک سیکنڈ کے لیے کھٹ جائے، نہ دن رہے گا، نہ رات رہے گی، نہ زمین رہے گا، نہ آسمان رہے گا۔
हर चीज फट जाएगी बम की तरह। ये सूरज के अंदर 1 सेकंड में लाखों एटम बम फटते हैं। वो कौन है जो फटा कर इसको रोशनी का बम्बा बनाया हुआ है उसने? अब जब अपनी रहमत देने की बारी आई तो उसने अपने हाथ से एक हिस्सा रहमत का बांटा और अपनी रहमत के 99 हिस्से खुद नहीं बांटे, दोस्तों से, यारों से, नबियों से, सदीकों से, शहीदों से, वलियों से कहा बांटो। एक हिस्सा खुद बांटा और 99 हिस्से कहे बांटो। उनसे बंटवाए। किन से? क़यामत के दिन बंटवाएगा, रसूलों से, नबियों से, सदीकों से, शहीदों से, सालिहीन से। अब कोई कहे कि जी वो रब से बढ़ गए, वो नहीं भाई, रहमत उसी की बढ़ रही है। मैं खुद अपनी जेब से 100 रुपए का निकाल के इस बंदे को दे दूं, या इसको कहूं ये पकड़ो 500 और उन 5 में बांटो, पैसे तो मैंने ही दिए, बांटने वाले एक एक मैंने बना दिए। अब रहमत है तो उसी की, वो खुद दे दे या अपने दोस्तों से हाथों से बंटवा दे, हमें क्या तकलीफ है? चाहे तो किसी को रसूलों के हाथों से मिल जाए, किसी को सदीकों के हाथ से मिल जाए, किसी को शहीदों के हाथ से मिल जाए, किसी को सालेहीन के हाथ से मिल जाए, है तो उसी की रहमत बनाए, उसी ने बांटो भाई। एक ये ज़ाला हो गया। और दूसरा, इस दुनिया में तो है ना तमाशा लगा हुआ, सिर्फ अल्लाह। मैंने माना सिर्फ अल्लाह, उसके अलावा कुछ नहीं। उसने वहां क्या किया? यहां तो तू मान ना मान के किसके वसीले से मुझे कुछ मिला, वहां जब 99 हिस्से बटेंगे तो मानेगा कि ये रसूल के वसीले से मिला, ये सदीक के वसीले से मिला, ये शहीद के सिले से मिला, ये साले के सिले से मिलेगा। वहां पता चल जाएगा शिर्क क्या है, शिर्क है क्या। सुभान अल्लाह। एक खुद बांटा, 99 को बांटाया, तो ये फरमाया इन्ना रहमतल्लाह करीबुम मिनल मोहसिनीन। तो अब रहमत पर मैं आगे और नहीं जाता, मेरे पास बाकी 15 मिनट रह गए, 10 मिनट कि पता चल गया कि उसकी रहमत हर तरफ। इस दुनिया में उसने एक हिस्सा बांटा और 99 हिस्से संभाल के रख लिए, अपने यारों और दोस्तों को देगा क़यामत के दिन के बांटो। आज यहां वसीले का इनकार करने वाला वहां इनकार नहीं कर सकेगा। वब्तगू अलैहिल वसीले के मुख्तलिफ तर्जमे करने वालों, मुख्तलिफ वसीले की मफहूम निकालने वालों, वहां तो जब दोज़ख में किसी को वो रहमत आएगी तो दोज़ख से जन्नत में जाएगा। कोई पुल सिरात से जन्नत में जाएगा, कोई किसी जगह पे जन्नत पे जाएगा उस रहमत के जरिए जो बांट रहे हैं वो। तो फिर तो वसीले के कायल हो जाएंगे हम। तो पता चला कि रहमत रब की बट रही है, तो अल्लाह ताला हमें इस एक रहमत का भी हिस्सा दे जो बट रही है, और कल क़यामत के दिन जो 99 हिस्से बटने हैं उनमें से भी हिस्सा दे, और हिस्सा देगा। ये जिसके मजार के मैं आगे खड़ा हूं, एक हिस्सा रहमत का इनके पास भी होगा। बस तू मुरीद बन जा। पीर बनने का हर किसी को शौक होता है, मुरीद तो बन। मुरीद किसको कहते हैं? जिसकी अपनी मर्जी कोई ना हो। मुरीद किसको कहते हैं? जिसने अपने आप को बेच दिया। किसके हाथ? किसी अल्लाह वाले के हाथ में, जिसने उसको पकड़ा, रब के दरबार में ले गया, रसूलुल्लाह के कदमों में ले गया, वो होता है पीर। जैसे मुफ्ती साहब ने पहले वाकया सुनाया था हूर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। पीर की जात में अपनी जात को फना कर देने का नाम मुरीद है। मेरा नाम मेरे वालिदैन ने फराज रखा। जब तक मैं कहूंगा मैं फराज, मैं किसी का मुरीद नहीं।
جب تک میں کہوں گا تو، میری اولاد نہیں تیری، میرا گھر نہیں تیرا، میری عزت نہیں تیری، میری زندگی نہیں تیری، میری موت نہیں تیری عطا، جب تک میں کرتا رہوں گا، میں مرید نہیں، جب میں کہوں گا تیرا 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 تو میں مرید ہو جاؤں گا۔ مرید تو بن، اللہ ہمیں مرید تو بنائے۔ اب جناب والا رحمت کی وضاحت ہو گئی، اب لفظ ہے آگے قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت کن کے قریب ہے؟ جو محسن لوگ ہیں، جو محسنین لوگ ہیں۔ وہ تو ہر طرف کی رحمت، لیکن محسنین نے ہی اس کو کل قیامت کے دن بانٹنا ہے، اس لیے یہاں بھی محسنین کے قریب ہے وہ رحمت۔ اب یہ محسن کون ہے؟ یہ اب سمجھنے والی بات ہے کہ محسن کس کو کہتے ہیں، کون شخص محسن ہے؟ کیا 5 وقت کا نمازی محسن ہے؟ کیا روزے رکھنے والا محسن ہے؟ کیا 20 حج کرنے والا محسن ہے؟ کیا رب کی راہ میں صدقات اور خیرات کے انبار لگا دینے والا محسن ہے؟ قرآن کا قاری محسن ہے؟ عالم محسن ہے؟ قرآن کا عالم محسن ہے؟ حدیث کا عالم محسن ہے؟ محسن ہے کون؟ یا ان کے علاوہ محسن کسی اور کو کہتے ہیں؟ اب اس کی وضاحت میں اس حدیث سے کرتا ہوں جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اس پر اعتراض کسی مسلک کا نہیں ہے۔ حدیث جبریل کے نام سے یہ مشہور ہے، اور وہ حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا نماز کے دوران، اس انداز میں حضور تشریف فرما تھے۔ ایک شخص مسجد میں آیا جس کو مدینہ منورہ میں پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور نہ اس کے لباس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی مسافر ہے۔ ایک بندہ اگر سفر کر کے آئے تو اس کی حالت دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے سفر سے، اس کے کپڑوں پر کچھ میل ہوتا ہے، نہیں تو جسم کی کوئی تھکاوٹ اس پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، چہرے پر تھکاوٹ کے اثرات ہوتے ہیں، آنکھوں پر تھکاوٹ کے اثرات ہوتے ہیں۔ مسافر دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسافر ہے تھکاوٹ کے اثرات سے۔ تو وہ ایسا جو آیا بندہ، اس پر نہ کوئی مسافر کے تھکاوٹ کے اثرات تھے، اور نہ ہی اس کو پہلے کسی نے مدینہ منورہ میں دیکھا تھا۔ وہ چھوٹا سا شہر تھا مدینہ منورہ، اس وقت آپ کی جو جامعہ مسجد ہے نا، اس سے بھی چھوٹا شہر تھا عہد رسالت میں، اس کی آبادی اور حجم کے حساب سے چھوٹا سا شہر تھا۔ وہ ایک دو گھر کوئی جانتا تھا۔ وہ آیا شخص، اور اس نے آ کے حضور کے آگے تشریف فرما ہوا، اور اپنے اس نے یہ گھٹنے، جس کو آپ کہہ دو گوڈے، وہ بھی اتحیات پہ آگے بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے ملا دیا، اتنا قریب بیٹھ گیا، اور اس نے حضور سے 3 سوال کیے۔ 3 سوال کیے، حضور ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور احسان کیا ہے؟ کیا سوال کیے اس نے 3؟ اب اس سے محسن اس کو کہتے ہیں جو احسان کرے۔ یہاں سوال ہوا احسان کیا ہے، تو یہ وہ گتھی کھل رہی ہے کہ وہ محسنین کون ہے جس کے قریب رب کی رحمت ہے۔ اس نے آ کر سوال کیا، حضور ایمان کیا ہے؟ حضور نے عقائد بتا دیے۔ اس نے سوال کیا، حضور اسلام کیا ہے؟ حضور نے اعمال بتا دی۔ اس نے سوال کیا، حضور احسان کیا ہے؟ حضور نے دلی کیفیات کا ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا؟ دلی کیفیت۔ جب اس نے پہلا سوال کیا، حضور ایمان کیا ہے،
حضور نے فرمایا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، قیامت آئے گی، یہ الہامی کتاب ہے، یہ پہلی الہامی کتابیں آئیں، پہلے اتنے رسول آئے، کل قیامت کو میں حساب اور کتاب دوں گا، پھر جنت اور دوزخ میں میرے جانے کا فیصلہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے۔ پھر جب اس نے پوچھا حضور اسلام کیا ہے، حضور نے عمل بتائے کہ جس پر عقائد پر تو ایمان لایا ہے، عملی میدان میں 5 وقت کی نماز پڑھنا اسلام ہے، روزہ رکھنا اسلام ہے، حج کرنا اسلام ہے، زکوٰۃ دینا اسلام ہے، سچ بولنا اسلام ہے، ہمسایوں کا سلوک رکھنا اسلام ہے، الغرض جتنے بھی اعمال صالح ہیں حضور نے کہا یہ اسلام ہے۔ اب میں محترم مسلمان بھائیوں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب ایمان بھی مکمل ہو گیا اور عمل بھی مکمل ہو گیا تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں ہے، جہاں بھی ہے بات ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں جہاں بھی آیا ہے نا کہ کون فلاح پایا، کون کامیاب ہوا، کون نیک ہوا، اللہ نے یہ ایمان پر بات نہیں چھوڑی، پایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو یہاں پہلے سوال کے جواب میں حضور نے ایمان بتا دیا، دوسرے سوال کے جواب میں حضور نے عمل صالح بتا دیے۔ ایمان بھی آ گیا، صالح عمل بھی آ گئے، ایمان بھی مکمل، صالح عمل بھی مکمل، کہ ایک بندہ ایمان بھی رکھتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، الغرض جو اس کے عقائد ہے اس پر وہ عمل کرنے لگ گیا تو عمل آ گئے، اسلام آ گیا۔ تو ایمان اور اسلام جب مکمل ہو گیا تو حضور کو تو جواب دے دینا چاہیے تھا کہ بھائی جب ایمان بھی مکمل، اسلام بھی مکمل، عمل بھی مکمل، تو اب آگے کیا پوچھ رہا ہے کہ احسان کیا ہے؟ بس بات ختم ہو گئی۔ سوال کرنے والا کون تھا اور جواب دینے والا کون تھا؟ جب یہ شخص سوال کر کے اور جواب تینوں لے کے چلا گیا نا تو حضور نے خود پوچھا پتہ ہے یہ کون تھا؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانے۔ ہم تو ہر بات میں اپنی میں نکالتے ہیں نا، صحابہ کا یہ طریقہ تھا، جب بھی حضور کچھ پوچھتے کہ یہ کیا ہے تو وہ کہتے اللہ اور اس کا رسول جانے۔ یہاں تک کہ حضور نے یہاں تک پوچھا آج کون سا دن ہے، خطبے میں صحابہ نے کہا حضور آپ جانے، پتا تھا کہ کون سا دن ہے۔ حضور نے کہا آج کیا تاریخ ہے، کسی صحابی نے کہا آج 10 ذی الحجہ ہے یا 9 ذی الحجہ، سب نے کہا حضور آپ بہتر جانتے ہیں کون سی تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے تیسرا سوال کیا، یہ حجۃ الوداع کی بات میں کر رہا ہوں، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع پہ، آپ نے پوچھا تھا آج کون سا دن ہے، سب نے کہا حضور آپ جانے۔ وہ آخر میں پوچھا، پھر حضور نے پوچھا آخر میں جا کے یہ کون سا شہر ہے، میں کہاں کھڑا ہوں خطبہ دینے کے لیے، کسی نے کہا حضور مکے میں ہیں۔ آج کا تو کوئی مرید ہوتا کہتا پتہ نہیں پیر کو کیا ہو گیا، شاید ہل گیا ہے دماغ سے کہ وہ باتیں کر رہا ہے جو بچہ بھی بتا دے۔ جب حضور نے کہا میں یہ کون سا شہر ہے، سب نے کہا حضور آپ جانے کون سا شہر، تو حضور نے خود فرمایا ہاں یہ مکہ ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا ہاں آج قربانی کا دن ہے، ہاں آج جناب والا 9 ذی الحج کی تاریخ ہے، حضور نے خود ہی جواب دیے۔ اس کے بعد تو وہاں بھی انہوں نے دل تو سوال تھا کہ یہ کون بندہ آیا، لیکن کسی نے پوچھا نہیں۔ حضور نے کہا یہ کون تھا، کہنے لگے حضور آپ جانے۔ حضور نے فرمایا یہ جبریل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا۔ اس نے سوال کیا ایمان کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس نے سوال کیا اسلام کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا احسان کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ اب آخری 5 منٹ ایمان حضور نے عقائد بتائے، اسلام کے بارے جواب میں آپ نے اعمال بتائے، اور جب اس نے پوچھا حضور احسان کیا ہے، حضور نے دلی کیفیت بتائی، اور حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کر اللہ کی تو تیری یہ کیفیت ہو کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا کر یہ کیفیت پیدا نہ کر سکے تو کم از کم اتنی کیفیت ہو کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ رب کو دیکھے یا نہ دیکھے، کیونکہ اس آنکھوں سے تو ہم رب کو دیکھ ہی نہیں سکتے بھائی۔ رب کے جلووں کو اس دنیا میں کوئی شخص اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔
جس اللہ کے ایک برزگیدہ رسول نے دیکھنے کی جسارت کی اور خواہش کی تو اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا میرے جلوے موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ نے فرمایا جب بضد ہوئے نبی تو اللہ نے فرمایا میں فلانے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالوں گا, تم پر بھی نہیں, صرف پہاڑ پر تجلی ڈالوں گا تھوڑی سی, تو تم دیکھ لینا. تو اللہ نے جب پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ پھٹ گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا, اور وہ منظر دیکھ کر موسیٰ گر پڑے, بے ہوش ہو گئے, اور بڑی دیر کے بعد جب اٹھے تو معذرت کی اور معافی مانگی, الہی تجھے دیکھنے کی میرے اندر سکت نہیں. تو یہاں دیکھنے سے مراد کہ جو انسان اپنے اندر احسان پیدا کر لے, احسان کہتے ہیں وہ دلی کیفیت, اور پھر اسی دلی کیفیت سے ولایت پیدا ہوتی ہے, اسی دلی کیفیت سے معرفت پیدا ہوتی ہے, اسی دلی کیفیت سے کل کو تصوف کی بنیاد پڑتی ہے. جو احسان والے کے دل کیا کہ جب بھی کوئی عمل کر یہ تو گمان کر کے میں رب کو دیکھ رہا ہوں, اور یہ سوکھا نہیں ہے. آمین تو کر دی, سوکھا نہیں بھائی. ہم تو اللہ اکبر کرتے ہیں نماز میں, 4 رکعت نماز پر اللہ اکبر, اللہ کا آگے آنا گمان کی دور بات, اس کو دیکھنا کا گمان دور کی بات. ہم تو پھر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد مولوی سلام پھیرے گا تو کدھر جائیں گے, کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے, کس بازار میں سے گزرنا ہے, کس سے ملنا ہے, کدھر جانا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو کھڑا کس کی عبادت میں اور پھر کدھر رہا ہے؟ حالانکہ تیرے پاس ایمان بھی ہے, اسلام بھی ہے, عقائد بھی ہیں اور اعمال بھی ہے نماز کے روپ پہ, لیکن احسان نہیں تو رب کہے گا مار اس کے منہ پہ نماز واپس. محسنین وہ لوگ ہیں جو خالص اخلاص والے لوگ ہیں, خالص اور اخلاص والے لوگ جو اللہ کے لیے خالص اور اخلاص والے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ دورہ حدیث کے طالب علموں نے جب دورہ حدیث کیا نا یہاں اکیڈمی سے اس سال, تو میں نے ان کو بچوں کی نصیحت کی کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں خالص ملے. دودھ ہم نے اس دودھی سے لینا ہے, خالص دے. جوس خالص ہو, چینی خالص ہو, گڑ خالص ہو, گھی خالص ہو, شکر خالص ہو. جب ہر چیز اپنے لیے خالص پسند کرتا ہے تو نے خالص اللہ کے لیے کب بننا ہے؟ اپنے لیے تو کہتا ہے مجھے ہر چیز خالص ملے, اور اللہ کے لیے خالص کب بنے گا؟ جس دن تو اللہ کے لیے خالص بن گیا اس دن تو احسان والا محسن ہو جائے گا اور رب کی رحمت تیرے اوپر ہوگی. اللہ کے لیے خالص کیسے بننا ہے؟ نماز پڑھنی ہے تو لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں, اس کے لیے. روزہ رکھنا ہے تو لوگوں کے لیے نہیں, اس کے لیے. حج کرنی ہے تو حاجی کہلوانے کے لیے نہیں, اس کی رضا کے لیے. صدقہ اور خیرات اور مال دینا ہے تو سخی بننے کے لیے نہیں, اس کی رضا کے لیے. جو کچھ کرنا ہے اس کی رضا کے لیے کرنا ہے. نیک عمل کرنا ہے تو دوزخ سے ڈر کے نہیں, جنت کے لالچ میں نہیں, اس کے لیے. یہ ہے اخلاص. جو اخلاص میں اپنی تمام کیفیت کو, باطنی کیفیت کو جو اخلاص میں تبدیل کر لے, صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر لے, وہ محسن بن جاتا ہے. اور جو محسن بن جاتا ہے, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت ایسے محسنین کے قریب ہے. اور اگر آپ نے رحمت لینی ہے تو ایسے محسنین کے ساتھ لپٹ جاؤ. اور جب ہم کسی فصل کو پانی دیتے ہیں, کماند کی فصل اگر آج کل ہے اس کو آپ پانی دیتے ہو تو آپ گنے کو پانی دیتے ہو, آپ اس گنے کی فصل میں جڑی بوٹیوں کو پانی نہیں دیتے ہو جو اگی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ پانی دیتے ہو تو اس گنے کی فصل کے فائدے کے ساتھ ساتھ وہ جڑی بوٹیاں اور وہ گھاس پھوس بھی اس پانی سے فائدہ لے کر پروان چڑھ جاتا ہے. اسی لیے جب تم محسنین کے پاس بیٹھ جائے گا, احسان کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھ جائے گا, ان کے طریقے پر چل پڑے گا, تو ان پر جب رب کی رحمت پڑے گی تو تیرے میرے جیسے گھاس پھوس والے بھی پاس بیٹھے ہوئے فیض لے لیں گے
اور کچھ حاصل کر لیں گے. جیسے آج آپ اور میں حضور کے مقدس مزار کے آگے بیٹھے ہیں, رحمت تو ان پر برس پڑ رہی ہے, لیکن اس کی کچھ چھینٹیں, کچھ شعائیں ادھر بھی تو پڑ رہی ہیں. اور یہ وہ 99 رحمتیں ہیں جو کل قیامت کے دن ہمیں ملنی ہیں. اللہ رب العزت ہمارے عقائد کو بھی درست کرے, ہمارے اعمال کو بھی درست کرے, اور ہماری دلی کیفیات کو بھی درست کرے, اور ہمیں خالص صرف اللہ کی خاطر ہر کام کرنا, ہر کام چھوڑنا, اسی کی خوشی, اسی کے آگے اچھا بننا, اسی کی رضا کو دیکھنا. کسی کی پرواہ مت کرو اللہ کے علاوہ. اگر وہ تیرے ساتھ ہے تو پوری دنیا کھڑی ہو جائے میزائل لے کر, تیرا کچھ نہیں بگڑ سکتا. اور اگر وہ تیرے ساتھ نہیں ہے تو تو کیلے سے چھلکے پر بھی گر پر مر پڑ جائے گا. وہ ساتھ نہیں ہے تو کیلے کا چھلکا پڑا ہو نا, اس سے بھی تلک کر مر سکتا ہے. اور اگر وہ ساتھ ہے تو تیرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. اسی کو راضی کر, اسی کی طرف چل, اسی کی رضا حاصل کر. محبت رسول بھی اللہ کے لیے, محبت اہل بیت بھی اسی نسبت کے لیے, صحابہ کی محبت بھی اسی نسبت کے لیے. چل اللہ کے لیے, اللہ والوں کی طرف چل. پیر پکڑ تو اللہ کے لیے. آخری بات اور اس کے بعد اجازت. حضور حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے, کوئی مرید تو میرے پاس ایسا آئے جو مجھے کہے حضور مجھے اللہ دے دو. کوئی مجھ لینے آتا ہے, تو کوئی کٹی لینے آتا ہے, تو کوئی اولاد لینے آتا ہے, تو کوئی نوکری لینے آتا ہے, تو کوئی رزق لینے آتا ہے, تو کوئی گھر لینے آتا ہے. ایک دفعہ اللہ والے سے اللہ تو مانگ. یہ مال و دولت اور رزق اور عزت اور شہرت تیرے قدموں میں ہوگی. ایک دفعہ اپنے اندر اخلاص پیدا کر اور احسان والا بن جا, رب کی رحمتیں تیرے اوپر گر پڑے گی. اللہ رب العزت ہمیں اخلاص والا بنائے اور اخلاص والوں کے ساتھ ہماری نسبت کو قائم رکھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.